نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ آمین۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آیت نمبر 50۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ قرآن پاک میں 7 مقامات پر بیان ہوا ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 میں بھی ہم یہ پڑھ چکے ہیں۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنات میں سے تھا چنانچہ اس نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی۔ یہاں پر یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ ابلیس جنات میں سے تھا۔ چونکہ وہ جنات میں سے تھا اس لیے اس نے نافرمانی کی، ورنہ فرشتے کبھی بھی اپنے رب کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ جیسے سورہ التحریم آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ جو بھی حکم انہیں دے وہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، تو کیا تم بناتے ہو اسے اور اس کی اولاد کو دوست میرے سوا، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ یعنی اے اولاد آدم، ذرا سوچو تم مجھے چھوڑ کر اس ابلیس کو اپنا ولی اور کارساز بناتے ہو جس نے یوں میری نافرمانی کی۔ تمہارا خالق اور مالک میں ہوں، میں نے تمہیں اشرف المخلوقات کے مرتبے تک پہنچایا، اس مرتبے پر فائز کیا۔ میں نے فرشتوں کو تمہارے سامنے سرنگوں کیا، یعنی تمہارے سامنے انہوں نے سجدہ کیا، تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، اور تم ہو کہ میرے مقابلے میں ابلیس اور اس کی جو اولاد ہے اسے دوستیاں گھاٹتے پھرتے ہو جب کہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ بئس للظالمین بدلا، اور کیا ہی برا بدل ہے ان ظالموں کے لیے۔ یعنی اللہ کو چھوڑ کر اپنے دشمن شیطان اور اس کے چیلوں سے دوستی اختیار کرتے ہو۔ اس طرح کر کے تم لوگوں نے اپنے لیے کس قدر برا بدل اختیار کر رکھا ہے۔ لہذا شیطان کی اطاعت کرنا اور اس سے دوستی کرنا یہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، کفر اور برائی کا سبب بنتی ہے، اور شیطان آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا سب سے بڑا دشمن ہے اور اللہ کا سب سے بڑا نافرمان ہے۔ اس لیے اس کی اطاعت دنیا اور آخرت میں ہر نامرادی کا ذریعہ ہے، یعنی انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، اور اس کی مخالفت اور اس سے دشمنی ہر خیر اور فلاح کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے تمام فرشتوں سے کہا تھا کہ تم لوگ آدم کی تکریم یعنی ان کی عزت میں ان کے سامنے سجدہ کرو، تو اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، صرف ابلیس نے غرور اور تکبر اور حسد میں آ کے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ وہ نافرمان اور سرکش جنوں میں سے تھا، اس لیے اپنے رب کی اطاعت کا منکر ہوا۔ وہ آدم علیہ السلام سے اپنے آپ کو زیادہ بہتر سمجھتا تھا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کیونکہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں میں بہتر ہوں، اور یہ انسان تو مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ اس کا یہ غرور، تکبر اور حسد اس کی نافرمانی کا سبب بنا اور وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے حال پر اظہار تعجب کیا جو ابلیس کی اطاعت کرتے ہوئے
گھمنڈ اور تکبر کا ارتکاب کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں۔ فرمایا اے لوگو، کیا تم اسے اور اس کی اولاد اور اس کے پیروکاروں کو یعنی فالوورز کو میرے بجائے اپنا دوست بناتے ہو، ان کی اطاعت کرتے ہو اور میرے بدلے انہیں اختیار کرتے ہو، حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں، تمہاری بربادی چاہتے ہیں۔ ظالموں کا اللہ کی بجائے ابلیس کو اپنا آقا بنانا اور اس کی اطاعت کرنی انجام کے اعتبار سے بہت ہی برا ہے۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ سورہ یاسین آیت نمبر 59 سے لے کے 62 میں اللہ تعالیٰ نے قیامت اور اس کی ہولناکیوں اور نیک بختوں اور بد بختوں کا انجام بیان کرنے کے بعد یہی بات کہی ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے: اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے قول و قرار نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی تابعداری نہ کرنا؟ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری عبادت کرنا سیدھی راہ یہی ہے۔ شیطان نے تو تم میں سے بہت ساری مخلوق کو بہکا دیا، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ آیت نمبر 51۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، میں نے انہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے وقت حاضر نہیں کیا تھا اور نہ خود انہیں پیدا کرتے وقت، اور گمراہ کرنے والوں کو مجھے اپنا مددگار نہیں بنانا تھا۔ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُودًا، اور میں بہکانے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا نہ تھا۔ یعنی یہ جو تم شیطان اور اس کے گروہ کو میرے برابر لا رہے ہو اور مجھے چھوڑ کر انہیں اپنا دوست بنا رہے ہو، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ زمین اور آسمان کی تخلیق اور خود اپنی تخلیق کے موقع کے گواہ نہیں ہیں۔ جیسے پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابلیس اور اس کی اولاد اس بات کی مستحق نہیں ہے کہ اللہ کی بجائے انہیں دوست اور ولی بنایا جائے اور اللہ کے ساتھ انہیں عبادت میں شریک ٹھہرایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر دلیل دیتے ہوئے اس آیت میں فرمایا کہ جب میں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تو ابلیس اور اس کی اولاد کو اپنی مدد کے لیے نہیں بلایا تھا، اور نہ جب میں نے خود انہیں پیدا کیا تو ان میں سے بعض کو بعض کی پیدائش کے وقت مدد کے لیے بلایا تھا، بلکہ میں نے تنہا بغیر کسی مددگار کے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے کس دلیل سے اب تم انہیں میرے ساتھ شریک بناتے ہو؟ اور اسی چیز کی مزید تائید کرتے ہوئے آیت کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کا کام انسانوں کو گمراہ کرنا ہے، انہیں میں کیسے اپنا مددگار بنا سکتا ہوں؟ اور جب مجھے ان کی مدد کی ضرورت ہی نہیں تھی تو عبادت میں میرے ساتھ یہ کیسے شریک ہو جائیں گے؟ سورہ سبا آیت نمبر 22 میں اسی دلیل کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے کہ نہ زمین اور آسمان کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ ہے اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ بے شک۔ آیت نمبر 52۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور جس دن وہ کہے گا کہ پکارو میرے ان شریکوں کو جن کا تمہیں زعم تھا یعنی گمان تھا۔ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور وہ انہیں پکاریں گے مگر وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی گھاٹی حائل کر دیں گے۔ اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرائی جانے والی شخصیات چاہے انبیاء ہوں، اولیاء اللہ ہوں یا فرشتے ہوں، روز قیامت ان کے اور انہیں شریک ماننے والوں کے درمیان ہلاکت خیز دوری حائل کر دی جائے گی، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ وہ ان کی مدد کو نہیں آ سکتے ہیں۔ تمام مشرکین کو قیامت کے دن شرمندہ کرنے کے لیے سب کے سامنے کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو پکارو جنہیں تم دنیا میں پکارتے تھے، تاکہ وہ تمہیں آج کے دن مصیبت سے بچا لیں۔ وہ پکاریں گے لیکن کہیں سے کوئی جواب نہیں پائیں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں اسی طرح تنہا لائے جیسے کہ ہم نے تمہیں اول بار پیدا کیا تھا،
اور جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دے رکھا تھا تم وہ سب اپنے پیچھے چھوڑ آئے۔ آج تو ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان شریکوں میں سے کسی ایک کو بھی نہیں دیکھتے جنہیں تم ہماری ذات میں شریک ٹھہرائے ہوئے تھے اور جن کی شفاعت کا یقین کیے ہوئے تھے۔ تم میں اور ان میں تعلقات ٹوٹ گئے اور تمہارے گمان جو ہے وہ باطل ہو چکے ہیں۔ اور کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو پکارو، یہ پکاریں گے لیکن وہ جواب نہیں دیں گے۔ سورہ مریم آیات 81 اور 82 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ وہ تو ان کی پوجا سے منکر ہو جائیں گے اور الٹے ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ مشرکین سے اس دن کا حال بیان کر دیں جب وہ انہیں مخاطب کر کے کہے گا کہ جنہیں تم دنیا میں میرے ساتھ عبادت میں شریک ٹھہراتے تھے انہیں اپنے مدد کے لیے پکارو تاکہ آج وہ تمہیں عذاب نار یعنی جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ اور وہ انہیں نام لے لے کے پکاریں گے لیکن وہ معبود ان کی پکار کا جواب نہیں دیں گے، اس لیے کہ اس دن کوئی شخص جس کی دنیا میں عبادت کی گئی ہو اپنی زبان پہ یہ بات لانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تب ہم کافروں اور ان کے معبودوں کے لیے ایک مشترک ہلاکت گاہ بنا دیں گے، یعنی سب کو جہنم میں دھکیل دیں گے۔ آیت کے آخری حصے میں ہے وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا۔ یہ جو موبق ہے نا، اس کا دوسرا مطلب ہے عداوت اور دشمنی، یعنی اللہ تعالیٰ کافروں اور ان کے معبودوں کے درمیان ایسی شدید دشمنی اور عداوت پیدا کر دے گا کہ قیامت کے دن میدان محشر میں ایک دوسرے کو دیکھنا اور ملنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ امام شوکانی لکھتے ہیں کہ مفسرین کی ایک جماعت کے نزدیک موبق ایک گہری وادی کا نام ہے جسے اللہ تعالیٰ مومنوں اور کافروں کے درمیان حائل کر دے گا۔ آیت نمبر 53 وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا۔ اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے اور جان جائیں گے کہ وہ اس میں ڈالے جانے والے ہیں، اور وہ نہیں پائیں گے اس سے بچنے کی کوئی جگہ۔ میدان محشر میں جب کفر اور شرک جیسے جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کے سامنے جہنم کو لایا جائے گا تو دور ہی سے اسے دیکھ کر انہیں یقین ہو جائے گا کہ یہی ان کا ٹھکانہ ہے اور اس سے فرار کی کوئی صورت نہیں۔ نیک لوگ اور گمراہ لوگ الگ الگ رہیں گے۔ جہنم کی یہ وادی انہیں آپس میں ملنے نہ دے گی۔ کہتے ہیں کہ وادی لہو اور پیپ کی ہوگی۔ استغفر اللہ۔ گنہگار جہنم دیکھ لیں گے، 70,000 لگاموں میں وہ جکڑی ہوئی ہوگی، ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے۔ دیکھتے ہی سمجھ لیں گے کہ ہمارا قید خانہ یہی ہے۔ بغیر داخلے کے داخلے سے بھی زیادہ رنج و غم اور مصیبت اور الم شروع ہو جائے گا۔ عذاب کا یقین عذاب سے پہلے کا عذاب ہے، لیکن کوئی چھٹکارے کی راہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی نجات کی صورت نظر آئے گی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جہنمیوں کو جہنم میں داخل ہونے سے پہلے جو عظیم رنج و غم اور ملال لاحق ہوگا اسی کی طرف یہاں پر اشارہ ہے۔ الحمدللہ یہاں پر اس رکوع کا اختتام ہوا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔